کیا آپ نے کبھی رات کے آسمان کو غور سے دیکھا ہے؟ بے شمار ستارے، اربوں کہکشائیں اور لامحدود وسعت۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ کائنات کتنی عظیم ہے۔ مگر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ پھیلی رہے گی یا ایک دن اس کا پھیلاؤ رک جائے گا؟ پچھلے تقریباً 50 سالوں میں سائنسدانوں نے کائنات کے بارے میں حیران کن تحقیقات کی ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور خلا کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نظریے کو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے، لیکن کچھ سائنسی نظریات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب کائنات کا یہ پھیلاؤ ایک حد تک پہنچ کر رک جائے اور پھر کائنات کے نظام میں بہت بڑی تبدیلیاں شروع ہو جائیں۔ اور بعض سائنسدان اس امکان کا بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کائنات کا سٹرکچر، ڈھانچہ بدل سکتا ہے اور تمام کہکشائیں ایک مختلف مرحلے میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کریم صدیوں پہلے انسان کو کائنات کے رازوں پر غور کرنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یعنی قسم ہے اس آسمان کی جو پلٹانے والا ہے۔ لفظ رجع کا مطلب ہے واپس لوٹنا یا پلٹنا، اور مفسرین اس آیت کو مختلف تشریحات بیان کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد آسمان کا وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے بارش دوبارہ زمین کی طرف لوٹتی ہے، جبکہ بعض اسے کائنات کے سسٹم میں ہونے والے مسلسل مراحل اور تبدیلیوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کا انداز یہی ہے کہ وہ انسان کو صرف انفارمیشن نہیں دیتا بلکہ سوچنے، سمجھنے اور تحقیق کرنے کی انویٹیشن بھی دیتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرو، کیونکہ اس غور و فکر کے ذریعے انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ جب انسان اس وسیع کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عظیم حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ہدایت، حکمت اور فکر کی دعوت دینے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ بے شک جب انسان قرآن کی آیات اور نظام کے قدرت کے کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے تو اس کے دل سے بے اختیار یہ الفاظ نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور قرآن کا انداز یہی ہے کہ وہ انسان کو صرف انفارمیشن نہیں دیتا بلکہ سوچنے، سمجھنے اور تحقیق کرنے کی انویٹیشن بھی دیتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرو، کیونکہ اس غور و فکر کے ذریعے انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ جب انسان اس وسیع کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عظیم حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ہدایت، حکمت اور فکر کی دعوت دینے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ بے شک جب انسان قرآن کی آیات اور نظام کے قدرت کے کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے تو اس کے دل سے بے اختیار یہ الفاظ نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔